اب نہیں ماننے والی جماعت کا ملاحظہ فرمائیے. حدیثوں کی 6 کتابیں ساستا میں گنی جاتی ہیں. اس میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے صاحب علم بھی ہیں. 6 کتابیں صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ. یہ 6 کتابیں ساستا کی ہیں. تو اب ہم اس وقت ابن ماجہ کا حوالہ دیتے ہیں، پھر ساری کتابوں کا دیں گے انشاءاللہ. ابن ماجہ شریف ساستا کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 240، حدیث نمبر 1581. نماز جنازہ کے بیان میں لکھا ہے، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبروں کو پکیاں نہ بناؤ. لو اب ہمارے کوئی ایسی قبر آپ کو غچی نہیں ملے گی جہاں پوجی جاتی ہو. یہ قبروں کو پکیاں نہ بناؤ اور ہم بناتے ہیں. اب کیا مخالفت ہوئی یا وسیلہ ہوا؟ سوچیے آپ اللہ کے بعد. اور وسیلہ سمجھ کے کرتے ہیں. جہاں کہیں کھودنے میں قبر نکلی اس کا نام لکھ لیا گیبن صاحب بابا، کیونکہ گیب سے نکلا ہے. اب لگے چندہ کرنے. اب عورتیں بیچاری اتنی بیچاری بھولی ہیں کہ ان کے بچہ سردی میں ٹھٹر رہا ہوگا، 2 روپے کا کرتا نہیں لے گی مگر 2 روپے اس کے مزار بنانے میں دے گی، نہیں تو یہ گیبن صاحب بابا اپنا ستیہ ناش نکال دے گا. کون سمجھاوے اس کو؟ اب اجران تیار ٹھیک ٹھاک ہو گئی کہ کوئی ایک مجاور ملا، 4-5 مور کی پیچھیاں لے آیا اور اس کو کر کے 2 بار کر کے بیٹھ گیا. اب کون سمجھا بالکل چلا معاملہ. ایک حدیث. اب دوسری حدیث ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 240. اگلی حدیث 1581 تھی، یہ ہے 1582. نماز جنازہ کے بیان میں اس کے راوی بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے فرمایا کہ قبروں پر معلومات کرنے کی علامتیں نہ لکھو کہ فلاں جلال سا کا مجان ہے، فلاں کمال سا کا مجان ہے، فلاں جاہر سا کا مجان، یہ نہ لکھو. لیکن ہماری جہالت کا اندازہ لگائیے. یہ بنگلور جو ہے، بنگلور بہت بڑی سٹی ہے، کرناٹک اسٹیٹ کا بڑا شہر ہے، مسلمان بہت ہے ادھر. کوئی ایسی قبر نہیں جہاں پر اس قبر پر لکھا نہ ہوا کہ فلاں ہے. قبر پہ جو حج کر کے آیا ہے تو لکھا ہے الحاج بن فلاں بن فلاں بن فلاں. لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام پر کہیں بھی الحاج نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نام کے کہیں بھی الحاج نہیں. امام محدثین جتنے ہو گزرے ان کے نام پہ الحاج نہیں. بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ الحاج نہیں. لیکن ہندوستان کے ایک جاہل حاجی حج کر کے آیا ہے جس کو موتنے کا مسئلہ یاد نہیں، وہ بھی لکھے گا اپنے خط پہ الحاج بن فلاں بن فلاں. کون سمجھا گا؟ بریلی والے کریں تو بدعت اور دیوبند والے کریں تو سنت. کیا باپ کا قبلہ ہے؟ بھگتنا سب کو پڑے گا بھائی میرے. جس کی غلطی ہوگی اس کو کیا؟ غلطی تو غلطی ہی رہے گی، چاہے جتنا اس میں پانی ہم چڑھاویں وہ صحیح نہیں ہوگی بابا. سمجھا آپ؟ تو معلومات کرنے کی علامتیں نہ لکھو. آپ تیسری حدیث سنیے، ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 240. اگلی حدیث 1581 تھی، دوسری حدیث 1582 تھی، یہ 1583 ہے نماز جنازہ کے بیان میں. اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ قبروں پر مقربے نہ بناؤ، یعنی قبروں پہ گمتیں نہ بناؤ. اب کتنے بڑے بڑے گمت بنتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے. یہی وہ ادھر مندروں میں خرچ کرتے ہیں، ہم ادھر درگاہ میں خرچ کرتے ہیں، دونوں برابر. یہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. کون سمجھائے؟ اب سنیے زیادہ کتابوں کے حوالے. ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 203 حدیث نمبر 956 نماز جنازہ کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 156 حدیث 973 باب نمبر 279 نماز جنازہ کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب ابو داؤد شریف جلد دوم پارہ 21 صفحہ نمبر 583 حدیث نمبر 1468 باب نمبر 617. 3 کتابوں کے حوالے اور تینوں کتابیں ساستا کی ہیں. راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبروں کو پکیاں نہ بناؤ، قبروں پر معلومات کرنے کی علامتیں نہ لکھو، قبروں پر گمتیں نہ بناؤ اور قبروں کو پھلانگ کر نہ چلو. یہ 4 باتیں حدیث میں ہیں. کوئی 4 ہوتی ہیں ہمارے یہاں.
तिरमिज़ी शरीफ जल्द पहली सफ़ा नंबर 203। अगली हदीस 956 थी, ये हदीस 954 है, नमाज जनाजे के बयान। दूसरी किताब सही मुस्लिम शरीफ जल्द पहली सफ़ा 256, अगली हदीस 973 थी, ये 972 है। बाप वही है 279, ये गिनते नहीं आता मुझे, ये गिन लो आप कितना हुआ। नमाज जनाजे के बयान में लिखा है। तीसरी किताब अबू दाऊद शरीफ जल्द 2 पारा 21 सफ़ा नंबर 581, हदीस नंबर 1461, बाब नंबर 613। चौथी किताब निसाई शरीफ जल्द पहली सफ़ा नंबर 493, 493, कब्र आजाब के बयान में लिखा है। रावी हजरत अब्बुल हयाज अस्दी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह को हुक्म दिया था, और जब हजरत अली रजी की खिलाफत आई तो आपने अब्बुल हयाज अस्दी रजी अल्लाह तआला को बुलाया और बुलाकर कहा, अब्बुल हयाज अस्दी, मैं तुझे वो हुक्म ना दूं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दिया है? बोले बिल्कुल आप दें, बिल्कुल दें। तो आपने फरमाया कि जाओ, जहां बड़ी कब्रें हों उनको तोड़कर छोटी कर दो और बुत परस्ती को मिटा दो। ये शाही हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला था, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अब्बुल हयाज अस्दी रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म मिला, और 4 किताबों के हवाले और चारों किताबें सासिता किए। बताइए कलमा पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, सोचिए। और इतनी बड़ी बड़ी कब्रें बनाते हैं हमारे हिंदुस्तान वाले कि एक आदमी उधर खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है, तो ये पता ना चले कि उधर औरत खड़ी है कि मर्द खड़ा है। ये इतनी बड़ी बड़ी ऊंचे क्यों? अगर नीची कब्र होगी तो चादर में कपड़ा कम मिलेगा, बड़ी कब्र होगी तो कुछ खानदान के कपड़े हो जाएंगे, इसलिए जितनी भी हो सके बड़ी बनाते। समझे आप? माल कमाना है इनको, और कोई धंधा नहीं है, समझे आप? और फिर बाद जगह पर तो 25 गजा पीर, 30 गजा पीर, 40 गजा पीर, 36 गजा पीर, इतने इतने गज की कब्रें बनाकर उसका नाम जी रख दिया 36 गजा पीर। समझा? कोई बुजुर्ग ने अब इतने गज का आदमी कोई हुआ ही नहीं हमारी उम्मत में, है हुजूर से उम्मत में कोई इतना लंबा आदमी हुआ ही नहीं है। मगर इनकी चालाकी देखिए कि इतनी लंबी कब्र बनाई तो साल भर में कोई 1-2 तो भोला आदमी मिल ही जाएगा बेचारा, है? और एक चादर चढ़ गई कि पूरे खानदान के कपड़े हो जाएंगे। जाओ मियां, हैं? इतनी बड़ी बड़ी कब्रें बनाकर ये हमको फांस रहे हैं। बताइए, ईमानदारी से बताइए, ये शरीयत है कि जहालत है? अब इससे हमको तौबा लाजिम है कि नहीं? इसलिए अल्लाह ने फरमाया ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनल साइहूनल रागिऊनल साजिदूनल आमिरूना बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह व बशरिल मुमिनीन। पहले तौबा कर लो। देखो जितने बुजुर्गाने दीन तवारीखी बुजुर्ग हैं उनकी माज अल्लाह हम जर्रे बराबर भी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। समझे आप? उनकी तारीफ इंशाल्लाह कल बयान होगी। ये नकली मामला जो हो रहा है उसको हम समझा रहे हैं कि हिंदुस्तान में कितना गड़बड़ चलता है। एक पीर साहब थे, एक बगैर सपे की सुनिए, एक पीर साहब थे तो एक मुरीद को कहा, बोले बेटा तू यहाँ से तो राजकोट जा, क्योंकि मेरे राजकोट मुरीद बहुत हैं और मैं 2 साल से नहीं गया, तू जा बेटा। बोले बाबा जाऊं, मगर काय पे जाऊं, कैसे जाऊं? अरे मेरी गजिया मुबारक ले जा। उनकी एक गजी थी पाली हुई, बोले इसको ले जा। उसमें गाड़ी ट्रेन बसें तो थी नहीं। बोले अच्छा हुआ, जाऊं? बोले जा। अब ये चला बेचारा, चलते 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 जब गोंडल तक गया ना तो अल्लाह की शान के गजिया मर गई। अब बड़ा परेशान, पीर साहब की गजिया, अब मैं क्या करूं, क्या जवाब दूंगा? खैर जो हुआ हुआ, इसको दफन तो कर दूं, कुत्ते कौए खावी है तो अच्छा नहीं। तो उसने दफन कर दी, कब्र बना के बैठा। फकीरी लिबास तो था ही था। औरतें देहात में बेचारी काम करने वाली ना, वो किसी का बच्चा बीमार होगा तो बाबा इसको जरा झाड़ दो ना। बाबा ने मुंह हिला कर फू कर दिया जरा, उसने रुपया 98 दे दिया। अब जब गांव में आई, अरे वो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना, मेरा बच्चा तो 1 हफ्ते से आंख ही नहीं खोल रहा था, जैसा छुकारा मारा खेलने लगा।
अब तो भैया तांता लगा औरतों का, 2 आती 4 जाती, तो शाम होते होते 5-10 रुपए उसके हो गए। उसने सोचा कि या तो अच्छा मामला चलेगा। दूसरे दिन गया तो एक चादर खरीद के लाया और गधिया की कब्र बना के उसको चादर जोड़ा के बैठ गया और तस्वीर घुमाने लगा। अब रोज 10-12 औरतें आती, 10-12 रुपए मिल जाते हैं। होते होते उसका चबूतरा बन गया। अब भैया ज्यों वह बात फैलती गई, वहां तो गुम्मत हो गया ने, वहां तो बहुत बड़ी उर्स होने लगा ने, कवाली होने लगी ने, वहां तो भूत निकलने लगे औरतों के, समझा? क्योंकि दुनिया में जितने भूत हैं सब के सब हिंदुस्तान में ही रहते हैं और औरतों को ही चिपकते हैं, मर्द तो कोई मिलता नहीं। इन औरतों का भूत निकालने का एक मैं आपको बता दूं कारीगरी। मेरे को तो बड़े मेरी माँ गाली दे मैं थोड़ी बहुत, मगर मैं बता दूं जरा, समझे? सच्चा भूत है कि गलत भूत है, ये पहचानने की एक तरकीब हम आपको बता दें। जो कोई माँ बहन कहें कि मैं उसको भूत है छंद करे ना, तो आग लेना, आग अंगारा लेकर अपने लाल मिर्च आती है, लाल मिर्च उसकी एक मुट्ठी भर के उस अंगारे में डाल देने का और उसको चारों तरफ कपड़ा ओढ़ा देने का, उसके नाक में धुआं देने का। अगर जिन शैतान होगा तो कुछ नहीं, बैठी रहेगी और खाली मकर करके खांसते खांसते मर जाएगी। बस खांसी ना आवे तो समझ ले लगे सच्चा, और खांसने लगे तो समझो झूठा। हाँ समझे? ये लाल मिर्च अपनी आती है ना जो सालन में डालते हैं, ये मुट्ठी भर के उसको धुआं दो। अब ये 3-4 साल हो गए, इधर पीर साहब को फिक्र हो गई कि मेरा मुरीद कहाँ गया, मर गया कि क्या हुआ, मेरी गद्दिया मुबारक भी ले गया, कम वक्त कहाँ गया। चलो मैं चलूं, वो बेचारा खुद चला पैदल। अब गोंडल के रोड पे गया तो एक मजार आली शान बना हुआ है और वहाँ औरतें हाई छाई 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 तो भूत निकल रहा है, नगारे बज रहे हैं और उस पीर साहब को 2-3 आदमी उसके पैर दबा रहे हैं। खड़ा खड़ा देख रहा है कि यहाँ तो कोई मजार था नहीं, आया कहाँ से, हाँ? कौन बुजुर्ग यहाँ दफन हुए होंगे। देखने लगा तो उसके मुरीद की नजर पड़ गई उस दाग पर। तो पीर साहब को पैरों में गिर गया। सरकार मैं आपकी माफी का तलबगार हूँ, गलती हो गई, आपकी गद्दिया मुबारक यहीं मर गई। हजरत मैंने उसको दफन कर दिए, ये राज आप फांस न करें, जो मिलेगा 50-50 कर लेंगे अपना। अल्लाह के वास्ते किसी को आप कहें नहीं, ये अपने आधा कर लेंगे। तो उसने अपने मुरीद को तसल्ली देते हुए उसके सर पे हाथ फेराते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ना उसकी अम्मी को पुजवा रहा हूँ, बस पुजवाए जाओ। यानी मैं जहाँ हूँ उसकी अम्मी दफन है, तुम यहाँ इसकी लड़की को दफन किया, अच्छा है वाले पुजवाओ। हिंदुस्तान में पूजने वालों की कमी नहीं है, समझा आप? कहीं भी कबर हो, ये कौन है, और उससे पूछो किसका मजार है, ये बंसा बाबा का, इसके वालिद का नाम क्या है, तो ये बड़ी बड़ी आंखें निकालेगा मुझे, और तुम बाबी मालूम होते हो, तुम्हारा अकीदा खराब है। अरे भाई साहब हम तो इसके वालिद साहब का नाम पूछते हैं, इसमें तो इतना गम क्या होता है, मगर वालिद का नाम है ही नहीं, बगैर बाप का ये। तो ये हमारी हाल। अब जब कब्र बन गई तो अब क्या करेंगे, अब उस पर फूल चढ़ेंगे। अब फूल का सुन लो। हदीस नंबर 211 ताहरत के बारे में लिखा है, दूसरी किताब सही मुस्लिम शरीफ जल्द पहली सफा नंबर 50, हदीस नंबर 251 बाब नंबर 103 ताहरत के बारे में लिखा है। तीसरी किताब निसाई शरीफ जल्द पहली सफा नंबर 501 मौत के बारे में लिखा है। रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान के बीच में से निकले, रास्ते में से 2 कब्रों के बीच में खड़े हो गए, 2 कब्रों के बीच में खड़े हो गए और कहा कि हरे दरख्त की डाली ले आओ। साहबा किराम भागे हुए गए, एक हरे दरख्त की डाली ले आए। आपने उसमें 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा इस कब्र पर, एक टुकड़ा इस कब्र पे गाड़ दिया और फरमाया कि उम्मीद है जहां तक ये डालियां हरी रहेगी इन कब्र वालों पे आजाब कम रहेगा। और ये अल्फाज आपके, और फरमाया कि तुमको मालूम है इस पे क्यों आजाब हो रहा है। एक तो पेशाब के छींटों की एहतियात नहीं करता था, इस बिना पर आजाब है,
اور ایک چغل خوری کرتا تھا. اب اس حدیث سے پھول چڑھانے کی دلیل لیا ہم لوگوں نے. اب اگر آپ کو پھول چڑھانے ہیں تو جس قبر پہ پھول چڑھاتے ہو پہلے اس قبر والے پہ عجاب تو ثابت کرو آپ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ڈالی اس پہ چڑھائی تھی جس پہ عجاب ہو رہا تھا، تو پہلے عجاب ثابت کیجئے. اور جتنے بزرگان دین ہیں اولیاء اعظام ان کی قبروں میں عجاب نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. پھر پھول چڑھانے کا کیا مطلب؟ یہ تو اس لیے جاتا ہے پھول چڑھانے کے لیے کہ 3 جمعرات یا 5 جمعرات یا 7 جمعرات جاؤں گا تو یہ بابا میری مشکل کو آسان کر دے گا، اور یہ ہے شرک. اس لیے ہے. نہیں تو ہمارے ماں باپ جو پڑھے ہیں ان کے قبر پہ تو کوئی پھول چڑھانے جاتا نہیں. بزرگان دین پہ قبر چڑھانے کیا ہوتا؟ اور وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی. ہم اگر کسی مزار پہ پورا درخت اٹھا کے رکھ دیں تب بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے خود پر عجاب مسلط ہے، ہم اپنا عجاب نہیں ہٹا سکتے، دوسروں کا کیا ہٹائیں گے بتائیے؟ لیکن عجاب ہٹانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو وہاں سے مال ملیدہ نکالنا ہے، اس لیے قبروں پہ جاتا ہے، چکر کاٹتا ہے، سمجھا، اور پھول چڑھاتا ہے. عوام قبروں پر کوئی نہیں چڑھاتا. اب جب قبر بن گئی سب کچھ ہو گیا، اب عرس ہوگا. عرس نہیں ہوگا تو آمدانی نہیں ہوگی. یہ اب سنیے، یہ وسیلہ جو ہو رہا ہے وسیلہ سمجھ کے ہم سب کر رہے ہیں. مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 196 حدیث نمبر 860 درود شریف کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب مظاہرہ کی جلد پہلی صفحہ نمبر 299 درود کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ میری قبر کو عید مت بنانا، تم درود شریف میرے پر بھیجا کرو، تمہارے درود شریف میرے تک پہنچائے جاتے ہیں. عید مت بنانا یعنی میلہ مت بنانا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ایسا نبھایا کہ جس طرح حاجی صاحبان مکے کی سرزمین پر لاکھوں جمع ہوتے ہیں، اس طرح مدینے میں جمع نہیں ہونے دیا جاتا. ایک جمع جاتی ہے، ایک آتی ہے، ایک جاتی ہے، ایک جاتی ہے. کسی کو 8 دن سے زیادہ نہیں رہنے کو ملتا. اگر کسی کو زیادہ رہنا ہو تو اپلیکیشن کرے، اگر منظوری ملے تو رہ سکتا ہے، نہیں تو نہیں. اس کو نبھایا. لیکن ہم ہندوستان کے آدمی تھے، ہم کیا کو نہ کریں. ہندو صاحبان اس کا میلہ کرتے ہیں تو ہم نے نام رکھا عرس مبارک. عرس اور مبارک یہ کون سے مجاور پہ وحی اتری تھی بتائیے؟ ہم نام رکھیں اور ہم اس کو اچھا سمجھیں. یہ ہماری حالت کو دیکھیے، عرس اور مبارک. ایک لطیفہ سنیے بغیر صفحے کا. ایک چور تھا، چور تو چوری کرنے جاوے تو کھیت تھا، اس میں بینگن بوئے ہوئے تھے. باری تھی، باری بہت بڑی باری تھی، اس میں بینگن بوئے ہوئے تھے. اب یہ چور جو تھا اس کا نام تھا تلا تل دھاری. تو باری کے کنارے جا کے رات کو پوچھے، باری رے باری، تجھے پوچھے تلا تل دھاری 2-4 بینگن توڑ لوں؟ تو خود بخود کہ تولے 10-12 فٹافٹ توڑ کے جولی میں ڈال کے چلا جائے. اس کو یوں کہ میں تو اجازت لے کے لیتا ہوں، میں کہاں چوری کرتا ہوں، سمجھے. ایک مرتبہ مالک جب چیکنگ کرنے آیا تو دیکھا کہ ایک کونے پر بینگن ہی ختم ہے. ارے کوئی جانور کھاتا تو آدھا کھاتا آدھا ٹنگا رہتا، تو جڑ سے ہی نہیں ہے. تو کوئی چور آتا ہے وہ چھپ کے بیٹھ گیا. یہ تو روز آتا تھا. آیا آ کر کھڑا گیا، باری رے باری، تجھے پوچھے تلا تل دھاری 2-4 بینگن توڑ لو؟ بولے توڑے 10 بار. فٹافٹ 10-12 توڑ کے چلنے لگا تو پیچھے جا کے تیرے باپ کا کہہ کے جو کر گیا، پکڑ کے لے جہاں کنواں تھا وہاں لے گیا، کنویں کے اوپر. اب اس کے کمر میں رسی باندھی اور اس کو کنویں میں اتارا. اب اس کھیت والے کا نام تھا کھیما پھوا. تو کنویں کو پوچھتا ہے، کنواں رے کنواں، تجھے پوچھے کھیما پھوا 2-4 گوتے اس کو کھلاؤں؟ تو خود بخود کہتا ہے کھلانا 10-12. تو ڈبرو گوتے کھلاتا. اس طرح جب گوتے کھلائے گا تب پتہ چلے گا مبارک تھا کہ گڑبڑتا، تب پتہ چلے گا. اب اس میں قوال بھی بلانے پڑیں گے. اگر قوال نہیں آئیں گے تو میں پھر سونی رہے گی. کون سے قوال کو بلائیں گے؟ اپنے حقانی قوال کو بلاؤ، کیونکہ یہ اس میں ہو کے آیا ہے نا.
تو اس میں ہو کیا ہے، اس لیے اس کو سارا تجربہ ہے قوالی کا۔ جب قوالی ہوتی ہے تو ایک طرف مرد سج کر بیٹھتے ہیں، ایک طرف سامنے سجادہ نشین ایسے سجتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں، سمجھے؟ اور ایک طرف عورتیں سجتی ہیں اور سج کے بیٹھتی ہیں، اور ایسی سجتی ہیں عورتیں کہ جس زمانے میں دلہن بنی تھی نا، اس زمانے میں نہیں سج پائی تھی، کیوں کہ پرائے ہاتھوں میں تھی، اور جب خود کہیں جاتی ہے نا تو مختار ہے، خود خوب سجتی ہے، خوب سجتی ہے، اور گھر میں تو ایسے گندے کپڑے پہنے گی کہ جی میں آئے کہ اس کو طلاق دے دیں، دوسری عورت کر لیں۔ اپنے کہیں کہ اللہ کی بندی، اللہ نے دیا ہے، بہت کچھ پڑا ہے، اچھے کپڑے پہن کائے کو نہیں پہنتی، تو کہے گی کس کو دکھانا ہے، اب دیکھنے والا کوئی دوسرا ہو تو پہنے، بتے گھر کا کھاوی تو گدھے کی مثال ہے اس کی۔ حالانکہ زینت ساری گھر کے مالک کے لیے کرنے کا حکم ہے، مگر یہ کھاوی کے لیے نہیں کرے گی، ایسے ہی گھسیٹے پیچھے کپڑے پہنے گی، پھٹے ٹوٹے، سمجھے، اپنے اس سے نفرت ہو جائے عورت۔ اور جب آپ کہیں اس کو جانے کی اجازت دو گے، ہاں اب 2 گھنٹہ پہلے سے سجے گی، خوب سجی، پھر یوں دیکھے گی، یوں دیکھے گی، اب ٹھیک ہے چلو، اب ٹھیک ہے، ہاں اب برابر سج کے چلے گی۔ تو ہم گانے والے گویے بھی کوئی کم تھوڑی سجتے ہوں گے، ہم بھی خالہ جان بھائی تھے اس کے شیطان کے، ہم کوئی اچھے آدمی تھے، اب بڑی مولوی بنے ہیں سمجھانے کے لیے، سوچیے کھا کے بلی حج کو چلیے، سمجھا، ایسا ہمارا معاملہ ہے۔ اب سب قوالی شروع، آدھے گھنٹے تو پہلے ساز بجتے ہیں، اس کے بعد قوالی شروع ہوتی۔ ادائے ناز کو ظالم دیری شمشیر کہتے ہیں، تو مجاور کہیں گے سبحان اللہ، اب اس میں کیا سبحان اللہ کا وہ چپ تھا، یہ مصرع کوئی سبحان اللہ کہنے کا تھا، مگر قریب قریب سب ایسے ہی ہوتے ہیں وہاں، سمجھا۔ ادائے ناز کو ظالم دیری شمشیر کہتے ہیں، ادائے سمپل قوالی کا برابر۔ ادائے ناز کو ظالم تیری شمشیر کہتے ہیں، اور کلیجے میں جو چبھ جائے اسی کو تیر کہتے ہیں، کلے دھنا دھن دے دھنا دھن دے دھنا بس صاحب سبحان اللہ کے آ رہے ہیں، اور پیسوں کی بارش برس رہی ہے، اور نماز تو وہ مجاورت نہ پڑھے تو ہم کیا کو پڑھیں، نماز بماز سب 0/0، مجاورت نہ پڑھے ہم کیا کو پڑھیں۔ ایک مرتبہ ہماری قوالی چل رہی تھی، سمجھے، اور کم قوال ہوں تو 4 چیزیں گانے کو ملتی ہیں، زیادہ قوال ہوں تو 2 چیزیں ملتی ہیں، تو ہم کو 4 چیزوں کا آرڈر تھا، اور پہلی چیز ہماری چل رہی تھی، تو چیز شروع تھی، اور 2 شرابی بیچارے شراب پیے ہوئے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں، میرے ڈھولک والے کی نظر پڑ گئی، تو ڈھولک والا ڈھولک بجاتا ہے، میرے کیوں کون نہیں مرتے، اشارہ کرتا ہے کہ کچھ پینے پہ گاؤ تو ملے کچھ مال آ رہے ہیں۔ اب میں بھی دیکھ چکا تھا، میں نے بھی اس کو کونی مار دی، اس کو میں دیکھ چکا ہوں، مگر اب قانون تو سب کا ہوتا ہے محفل کا۔ اب پہلی چیز ختم ہو گیا تھا، وہ بیچارے آ کے بیٹھ گئے، ہماری وہ پہلی والی چیز ختم ہو گئی، تو پھر ہم نے دوسری اٹھائی، اب اسے پیسے نکالنے کے لیے۔ تو آمنا کے چاند سے دل کو لگا کے پی، تو آمنا کے چاند سے دل کو لگا کے پی، کیا پینے والوں سے تو نے چھپا کے پی، پینے کا لطف جب ہے کہ سب کو پلا کے پی، رے دھنا دھن رے دھنا دھن،
اللہ گواہ ہے ان کے پاس بیچاروں کے پاس جتنا پیسہ تھا سب دے دیا ہم کو۔ صبح کو 5 بجے جلسہ ختم ہو گیا تو میرا ڈھولک والا چائے پینے گیا، سردی کے موسم تھی، میرے کو بولے حقانی صاحب وہ دونوں شرابی کے پاس پیسہ چائے کا نہیں ہے، یوں کر کے بیٹھے ہیں بیچارے، کچھ دو۔ خدا گواہ ہے میں نے 5 روپے دیے، میں نے کہہ دیا جاؤ ان کو، لو ہم گئے وسیلہ لینے۔ سوچیے اب قوالی کے حوالے سن لیجیے۔ مشکات شریف جلد دوم صفحہ نمبر 565 حدیث نمبر 4346، مظہر حق جلد تیسری صفحہ نمبر 334، راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور سلیب، بت پرستی اور گانے بجانے کے مزامیر اور جہالت کی رسموں کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے۔ جس چیز کو اللہ کے رسول سے مٹانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں ان کو ہم پیسہ دے کر آباد کرتے ہیں، کیا وسیلہ ہے بتائیے؟ سوچیے اللہ کے بعد۔ اب حنفیہ کا فتویٰ سنیے قوالی کے بارے میں۔ فتاوی عالمگیری جلد 4 صفحہ نمبر 320 کراہت کے بیان میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں صوفیاء کرام قوالی اور گانا اور ناچ کرواتے ہیں، وہ حرام ہے، وہاں جانا، اس جگہ پر بیٹھنا جائز نہیں۔ عین الہدایہ جلد 4 صفحہ نمبر 290 کراہت کے بیان میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں صوفیاء کرام قوالی، گانا اور ناچ کرواتے ہیں، وہ حرام ہے، وہاں جانا، اس جگہ پر بیٹھنا جائز نہیں۔ در مختار ترجمہ غایۃ الافطار جلد 4 صفحہ نمبر 247 باب الخطر کے بیان میں لکھا ہے کہ ساز بجانے والوں کو ساز بجانے کی اجرت لینا حرام ہے۔ جب لینا حرام ہے تو دینا بھی حرام ہے۔ جو شادی بیاہ میں بینڈ باجے بلا کر 500 روپے دیتے ہو، حرام۔ جی فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 20 مقدمہ میں لکھا ہے کہ قوالی سے بھیک مانگنا حرام ہے۔ جو قوالی سے بھیک مانگنا حرام ہے تو قوالی سے بھیک مانگنے والے کو بھیک دینا بھی حرام ہے۔ یہ ہمارا مذہب۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقر کے 21 رکوع میں 170 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات کو مان لو تو کہتے گئے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں جی ہم تو اپنے باپ دادے کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان کے باپ دادے کچھ بھی نہ جانتے ہو، گم کرتا رہا ہوں، پھر بھی باپ دادے کے طریقے پر عمل کرنا کون سی شرافت ہے بتائیے؟ سوچیے اللہ کا فرمان۔ اب ان باتوں سے بھیا میرے توبہ لازم ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو، قرآن ابھی آ رہا ہے، قرآن انشاءاللہ بارش کی بوندوں کی طرح برسا دیں گے۔ پہلے ہم کو حدیثوں سے ہی سمجھانے دو، پھر انشاءاللہ قرآن کو لائیں۔ بغیر قرآن کے تو بات بالکل ایسا فقہ معلوم ہوتا ہے، قرآن تو آئے گا، سمجھے؟